بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، چونکہ جو بھی چیز دیکھیں اس کی جستجو میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس پہ توجہ کریں کہ اس کا ایسا کرنے کا حکم کیوں ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اب ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اکٹھے کیوں ملاتے ہیں، اور یہ دونوں ہاتھ اکٹھے ملا کے پھر دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جھولی اٹھا لیں یا کوئی بڑا سا کپڑا اٹھا کے اس کو پھیلا دیں، کیونکہ اس میں تو زیادہ کچھ آ سکتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ امید ہے کہ اس طرح کی آپ نے معلومات پہلے شاید نہ لی ہو، لیکن اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں اور پورا سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اہم معلومات ملے گی۔ آپ اور میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ میرے بھائی، ہاتھ اٹھا کے دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ ایک تو ہم گنتی لکھتے ہیں 1 2 3 4، رومن گنتی ہوتی ہے، انگلش والی ہوتی ہے، دوسری عربی گنتی ہوتی ہے جو قرآن پاک کے صفحات پہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خیرات دیں یا نہ دیں، جب وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کا صدقہ دے دیں، کیونکہ جب وہ آپ کے پیاروں کا نام لیتا ہے تو آپ فوراً خیرات دے دیتے ہو، اور جب وہ آپ کو اللہ اور اس کے نبی کا واسطہ دیتا ہے تو آپ فوراً خیرات دے دیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی کے پیارے کا واسطہ دیا جائے تو بات وہاں پہ مانی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم دونوں ہاتھوں کو اکٹھے اٹھا کے پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہاتھ پیچھے باندھ لیں، ہاتھوں کو چھپا لیں، لیکن ہاتھ دونوں اکٹھے کر کے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ کو میں آج ایک چیز دکھا رہا ہوں، بڑے غور سے دیکھیں۔ یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ عربی کی گنتی کا پہلے 1 ہے اور اس کے بعد 8۔ 1 اور 8 کیا بنتا ہے؟ 81۔ آپ کے بھی اپنے آپ بایاں ہاتھ کو دیکھ لیں، اس پہ 1 اور 8 کیا بنے گا؟ 81 بنے گا۔ یہ پہلے 1 نظر آ رہا ہے، 1 کے بعد جو ہے وہ 8 نظر آ رہا ہے، تو کتنا بنتا ہے؟ یہ 81۔ تو اس کو یاد کر لیں، بایاں ہاتھ پہ کتنا ہوتا ہے؟ 81 ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھائیں، دائیں ہاتھ پہ دیکھ لیں، دائیں ہاتھ پہ پہلے جو ہے وہ 8 ہے، اس کے بعد 1 ہے۔ 8 اور 1 کتنا بنتا ہے؟ 18۔ 8 اور 1 کتنا بنتا ہے؟ 18 بنتا ہے۔ تو ہمارے ایک ہاتھ پہ کتنا تھا؟ 81 تھا، اور دوسرے ہاتھ پہ کتنا ہے؟ 18۔ تو ذرا توجہ کریں، 18 اور 81 کو جمع کریں، پلس کریں، کتنا بنتا ہے؟ تو ضرور آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ 18 اور 81 جو ہے وہ 99 بنتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ 99 کیا ہے؟ یہ 99 کیوں ہے؟ اس 99 کو اٹھا کے ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ 99 کس کا نام ہے؟ یہ 99 خدا کا نام بھی ہے اور مصطفیٰ کا نام بھی ہے۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے ناموں کو جوڑ کر ان ہاتھوں کو اٹھا کے اس رب ذوالجلال رحمان الرحیم رب سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ، ہم نے یہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یہ تیرے مصطفیٰ کے نام بھی ہیں اس میں، اور تیرے بھی 99 نام ہیں، ان کا واسطہ میری دعا کو قبول کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے آپ کی دعا کو جو ہے وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسرا، جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو ایک لفظ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سجدے قبول فرما۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے رکوع قبول فرما، ہمارے بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا الحمد شریف کل شریف قبول فرما؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو سجدے ہیں وہ قبول فرما۔ اور میرے بھائی، سجدہ اس لیے ہوتا ہے، اور وہاں جا کے آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو کہ جب آپ سجدہ کرتے ہو آپ اس پہ توجہ کیا کریں کہ سجدے کے وقت انسان کی شکل کیسی بن جاتی ہے۔ جس وقت آپ سجدہ کرتے ہیں آپ اس انسان کے سر کو لے کے مڑے ہوئے پاؤں تک توجہ کریں، اس کا سر جو ہے وہ میم بنا ہوتا ہے، اس کی کمر سے جو ہے وہ ہے بنا ہوتا ہے، اور اس کی ٹانگوں کی جو شروع میں وہاں پہ پھر ایک میم کی بندی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور مڑے ہوئے پاؤں جو ہیں وہ دال بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ توجہ کریں تو سجدے والا شخص آپ کو محمد نظر آئے گا، اور جب انسان محمد کی شکل بنا کے سجدے میں کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر سے شکل کس کی بنائی ہوتی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی، اور ادھر سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ،
اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جلال آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے انسان نے شکل کس کی بنائی ہوئی ہے اور مجھے کہہ کیا رہا ہے، میں اس انسان کو دیکھوں یا اس شکل کو دیکھوں۔ اور دوسرا میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ کچھ شخص جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی میں چیلنج سے کہتا ہوں جب تک کوئی بندہ سجدہ نہیں کرے گا وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک ایک انسان سجدہ نہیں کرے گا اس کو دنیا میں آنے کی مہلت فرصت بھی نہیں مل سکتی۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو دیکھیں، جب الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے، میں بھی چند دن کسی ڈاکٹر کے پاس رہا ہوں، تو الٹرا ساؤنڈ والے بچے کو دیکھیں جیسے ایک انسان سجدے میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، 9 مہینے وہ ماں کی پیٹ کے اندر سجدے کی صورت میں رہتا ہے اور وہی محمد والی شکل بنا کے رہتا ہے۔ جب 9 مہینے محمد کی شکل بنا کے سجدے کی صورت میں ماں کے پیٹ کے اندر رہے گا، پھر میرا اللہ اسے اشرف اور مخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو میرے بھی دنیا پہ توجہ کریں، وہ کیسی بے نیاز ذات ہے، کس طرح اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا۔ پلیز اسے پہچانیں، اسے توجہ سے دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے، کیوں بھیجا گیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔